السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں ایک بات کروں گا، شاید کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک حضرت مولانا شیخ فرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا سلسلہ قادری نقشبندیہ سے تھا۔ آپ ایک دن خطاب فرما رہے تھے، مجلس تھی، ایک بہت بڑی مجلس تھی۔ اس دور میں ایک ابو علی سینا سائنسدان تھا، بہت بڑا۔ وہ بھی اس مجلس میں بیٹھا تھا اور حضور خطاب فرما رہے تھے کہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ 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 کرو کہ سب کچھ مل جائے گا، اللہ کرنے سے تمہاری مشکلیں حل ہوں گی۔ ابو علی سینا جو سائنسدان تھا، وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نام اور اتنے سارے کام۔ ہمارے بھی ہاں ادھر سوچ آتی ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور کام اتنے زیادہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دل میں دو دلیلیں کی۔ کہتا کہ جب بندے کو پیاس لگتی ہے، اس نے ہاتھ میں گلاس پکڑا ہے اور کہہ رہا ہے پانی 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 کرتا رہا تو اس کی پیاس تو نہیں نہ بجھے گی، اس کو پینا پڑے گا، اس کو محنت کرنی پڑے گی، اس کو پکڑے گا، اس کو پینا پڑے گا، پھر ہی پیاس بجھے گی نا۔ اور دوسری دلیل یہ کی کہ ایک بندے کو کھانا ہے، بیمار ہے اور اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اس نے ہاتھ میں دوائی رکھی ہے اور کہہ رہا ہے دوائی دوائی دوائی، تو کیا اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، شفا مل جائے گی اس کو؟ وہ کھائے گا پھر ہی شفا ملے گی نا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نام اور سارے کام، کہ اللہ کریں کہ سارے کام ہو جائیں گے؟ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ والے ہیں نا، کہ ان کی بارگاہ میں، ان کی مجلس میں جب بیٹھے ہوں تو اپنے دلوں کو قابو رکھیں، کیونکہ وہ دلوں کی باتیں جان لیتے ہیں۔ ویسے بھی ایک محاورہ ہے کہ جب تم کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھے ہو تو وہ تمہارے باتیں جان لیتا ہے، اپنے منہ کو بند کیا کرو، بڑی مجلس میں اپنے منہ کو بند رکھو۔ اس طرح ہی صوفیہ کرام کے بارے میں بتایا، جب تم اللہ والوں کے پاس بیٹھو اپنے دلوں کو قابو میں رکھو، کیونکہ وہ دلوں کے حال پہچان لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے بات کا۔ تو حضرت صاحب نے جب پورے مجلس میں ابو علی سینا کی طرف دیکھا اور کہا اے گدھے، تو ابو علی سینا بہت ہی غصے میں آیا، اس کا رنگ لال ہو گیا اور بہت ہی غصے میں آیا۔ اور ابو علی سینا کو ساری دنیا جانتی تھی اس وقت، اور مجلس میں بیٹھا تھا، بڑا مشہور نام تھا اس کا۔ کہتا کہ میں چپ کر گیا، بیٹھ گیا، میں نے خاموش ہو گیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ لوگوں کو کہ مجھے غصہ آیا، کیونکہ حضرت صاحب کے بھی مرید وہاں پر بیٹھے تھے، اگر غصہ کرتا تو مار کھاتا، لیکن اس کا بھی نام بھرا تھا۔ وہ چپ کر گیا کہ حضرت کو پتہ نہ چلے کہ مجھے غصہ نہیں آیا، وہ بیٹھ گیا۔ تو پوری مجلس میں حضرت نے کہا، ان اولیاء اکرام نے کہا کہ اے ابو علی سینا، تو اتنا لال پیلا کیوں ہو رہا ہے، کیوں غصہ چلا ہے تجھے؟ ابو علی سینا فرماتے کہ اے حضرت، آپ نے مجھے ساری مجلس میں گدھا کہا، تو میں کیسے نہ ہو جاؤں اتنا؟ تو میں غصے میں آ گیا، ساری مجلس مجھے جانتی ہے، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا ہے، تو میں کیوں نہ غصہ کروں؟ تو حضرت صاحب نے آگے سے جواب بہت سونا دیا، کہتے کہ میں نے تجھے ایک لفظ گدھا کہا، تجھے غصہ آیا، تو لال پیلا ہوا، اتنا کچھ ہو گیا، کیا اللہ کرنے سے کچھ ہونا گا؟ کیا اللہ کرنے سے کچھ ہوگا؟ کیا اللہ کرنے سے کام پورے نہ ہوں گے؟ اگر تجھے گدھا کہا تو اتنا کچھ ہو گیا تیرے ساتھ، کہ اللہ کہنے سے کچھ ہوگا؟ سارے کام ہو جاتے ہیں، اللہ پر یقین رکھو، وہ سارے کام تمہارے جانتا ہے، تم پر رحم فرمانے والا ہے۔